سیدنا عبد القادر جیلانی سلطان الاولیاء تاج العارفین محی الدین شیخ الشیوخ قطب بغداد شیخ الاسلام والامام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مختصر حالات۔ آپ کا نام عبد القادر، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو محمد، اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث العظم، پیران پیر وغیرہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبے جیلان میں پیدا ہوئی، اور 561 ہجری میں بغداد شریف ہی میں مغرب کی نماز کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ محدث ابن جوزی نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار عراق کے مشہور شہر بغداد شریف میں ہے۔ بہجت الاسرار ومعدن الانوار الطبقات الکبریٰ للشعرانی، ان کتب نے اس کا ذکر کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نسب شریف، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کی نسبت حسنی ہے، اور والدہ ماجدہ کی طرف یہ حسینی ہے، یعنی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نجیب الطرفین سادات میں سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آباء و اجداد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاندان صالحین کا گھرانہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والد ماجد کی نسبت سے حسنی ہیں اور صالحین کا گھرانہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ نانا جان، دادا جان، والد ماجد، والد محترمہ، پھوپھی جان، بھائی اور صاحبزادگان سب متقی اور پرہیزگار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان سمجھتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد کا نام ابو سعید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی والدہ کا نام سیدہ ام الخیر فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے نانا کا نام عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور جنگی دوست کا لقب اس کو کیوں ملا، تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ راستے سے گزر رہے تھے، نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ وقت کے خلیفہ کے خادم شراب کے مٹکے اٹھائے ہوئے، تو یہ جلال اور غصے میں آ کر، کیونکہ خلاف شرع کام دیکھ لیا، ان جو خدام تھے ان سے شراب کے مٹکے توڑ دیے اور شراب پھینک دیا۔ وہ خدام وقت کے خلیفہ کے دربار میں گئے اور ان کو شکایت کی کہ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمارے مٹکی بھی توڑ دیے اور شراب کے بھی زمین پر پھینک دیا۔ ان کو خلیفہ وقت نے بلایا، تو جب حاضر ہو گئے تو خلیفہ نے سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ آپ کو کس نے منتظم بنایا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جس رب نے تجھے حکومت عطا کی ہے اسی رب نے مجھے شریعت کا نوکر بنایا ہے، منتظم۔ تو ایک جملے نے وقت کے بادشاہ کے اوپر اثر کیا، ان کے اوپر خوف طاری ہو گیا، اور
سید ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، شراب جو ہے یہ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کلام مجید فرقان حمید میں کہ یہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ فرمایا کہ یہ جو شراب ہے، شراب کی وجہ سے آپس میں بغض و عداوت پیدا ہوتی ہیں اور لوگوں کو ذکر اور نماز سے منع کرتے ہیں۔ الغرض یعنی خلیفہ وقت کی دربار میں یہ ڈٹ گئی، اسی وجہ سے ان کو سید ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ جنگی کا لقب عطا کیا گیا۔ سامعین دوکار، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نانا جان سید الاولیاء قطب الاقطاب سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی شہبازی لمکانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نانا جان حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ جیلان شریف کے مشائخ میں سے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نہایت زاہد و پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال بھی تھے۔ بڑے بڑے مشائخ رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف ملاقات حاصل کیا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے والد کو بشارت دی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ محبوب سبحانی شہبازی لمکانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کی رات مشاہدہ فرمایا کہ سرور کائنات، فخر موجودات، منبع و کمالات، باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما صحابہ کرام ائمۃ الہدی اور اولیاء اعظام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی گھر جلوہ افروز ہیں۔ اور ان الفاظ میں مبارک سے ان کو خطاب فرما کر بشارت سے نوازا، یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وہو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسيكون له شان في الاولیاء والاقطاب كشان بین الانبیاء والرسل۔ فرمایا اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تم کو ایسا فرزند عطا کرنا ہے جو ولی ہیں اور وہ میرا اور اللہ عز و جل کا محبوب ہیں، اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ویسی شان ہوگی جیسی انبیاء اور مرسلین علیہ السلام میں میری شان ہے۔ سیرت غوث الثقلین۔ اور یہی وجہ ہے مولانا روم نے مثنوی شریف میں فرمایا ہے کہ غوث العظم درمیان اولیاء، غوث العظم درمیان اولیاء، چو محمد صلی اللہ علیہ وسلم درمیان انبیاء۔ مولانا روم نے فرمایا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام اولیاء کرام میں اس طرح ہے جس طرح میرا جو مقام ہے، شان ہے، تمام انبیاء کراموں کی صفوں میں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے سید الاولیاء، تاج العارفین، شیخ الشیوخ سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی شہبازی لامکانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو تمام اولیاء کرام کا سردار مقرر فرمایا ہے۔
اور تمام انبیاء کرام بھی سیرت غوث ثقلین میں ہیں۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی والد محترم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ جملہ انبیاء کرام 1,24,000 انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی جماعت نے مجھے مبارکباد دی کہ اے ابا صالح، اللہ تبارک و تعالی تجھے ایسا فرزند عطا کرے گا اور ان کی گردنوں پہ ان کا قدم ہوگا کہ تمام اولیاء اللہ تمہارے فرزند ارجمن کی مطیع ہوں گے۔ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، وہ منبر پر ہوں گے اور یہ ارشاد فرمائیں گے قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا جو قدم مبارک ہے تمام اولیاء کرام کی گردن کے اوپر ہیں۔ یہ خطاب فرمائیں گے۔ ولادت کی وقت کی کرامت، چونکہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ یکم رمضان المبارک کو جمعے کے دن 470 ہجری کو ان کی ولادت ہوئی۔ فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سحری سے لے کر افطار تک وہ دودھ نہیں پیتے تھے۔ اب دیکھیے پہلے دن کا بچہ ہے لیکن ان کی ولایت، زہد اور تقوی کا یہ عالم ہے کہ جیلان جو قصبہ ہے اس میں ان کے چرچے اور شہرت پھیل گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ اور فاطمہ ام الخیر کو ایک ایسا پاک دامن متقی صاحبزادہ عطا کیا ہے کہ پہلے دن کا بچہ ہے لیکن تقوی کا یہ عالم ہے کہ سحری سے لے کر افطاری تک اپنی ماں کا جو دودھ نہیں پیتا۔ حالانکہ بچپن کی حالت میں یعنی 15 سال تک جو بچہ ہے وہ غیر مکلف ہوتا ہے، ان کے اوپر نماز فرض نہیں، روزے فرض نہیں، حج ہے، ارکان اسلام۔ جس وقت وہ بالغ ہو جاتا ہے اس وقت شریعت کی تمام جو احکام ہیں، ارکان اسلام ہیں، ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ لیکن عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان مقام کو دیکھ لیں کہ وہ پہلے دن سے ہی یعنی ان کی حیا کو دیکھ لیں، یہ صفت حیا ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم بڑے ہو کر بھی ہم اللہ سے حیا نہیں کرتے۔ کتنے ہماری صفوں میں لوگ ہیں کہ دن دہاڑے گرمی کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں وہ روزے افطار کرتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات امت مسلمہ کے لیے انس ہو یا جن ہو، چونکہ ان کی ولایت کی جو سرداری ہے، ولایت کا جو مقام ہے انسانوں اور جنات دونوں کے اوپر ہے۔ تو یہ ہمارے لیے اور امت مسلمہ کے لیے
عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات یہ مشعل راہ اور ذریعہ نجات ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال و صدق کیا ہے، فرمایا اقوال میں صدق تو یہ ہے کہ دل کی موافقت قول کے ساتھ اپنے وقت میں ہوں، یعنی ایک صدق ہوتا ہے ایک کذب ہوتا ہے۔ صدق یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کو خبر دے کہ نماز شروع ہے، تقریر جب آپ آ جائیں تو آپ دیکھیں تقریر شروع ہے، اس کو صدق کہتے ہیں۔ اگر آپ آ جائیں تقریر شروع نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کذب ہے۔ یعنی اگر یہ خبر واقعے کے خلاف ہو، جو خبر آپ کو پہنچی اگر واقعے کے مطابق ہو تو اس کو صدق کہتے ہیں، اگر یہ خبر واقعے کے مخالف ہو اس کو کذب کہتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہو کہ وفا کیا ہے، فرمایا کہ وفا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو حرام کیا ان سے اجتناب کرے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورۃ المائدہ میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کے ساتھ وفا کرو، یعنی اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ہم تو زبان سے کہتے ہیں کہ حرام ہے، اب دیکھیے فراڈ ہے، جھوٹ، یہاں پر ہم تقریر سنتے ہیں کہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، میلوں دور فرشتے بھاگتے ہیں، لیکن باہر بازار میں جا کر سودے میں کہتے ہیں، مثال کے طور پر ایک پلاٹ ہے، پلاٹ کی قیمت ہے 40 لاکھ، ہم کہتے ہیں کہ واللہ خدا کی قسم حاجی صاحب میں نے خود 80 لاکھ کا لیا ہے، جی آپ کی مرضی ہے جو دینا دیں، یعنی خود آپ نے کتنے کا لیا تھا 40 کا۔ قسم کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ قسم اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ سامنے جو مومن ہے قسم کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، اللہ پر اعتماد کرتا ہے، وہ قرآن عظیم و شان کے اوپر اعتماد کرتا ہے۔ ظاہری طور پر تو آپ نے نفع کر لیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پر، فرمایا کہ اللہ اس سودے میں خرید و فروخت میں برکت نہ ڈالے جس میں جھوٹ ہو، یعنی جھوٹی قسم ہم نے کھائی، لیکن اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جفت الصحف وجفت الاقلام، کہ تقدیر کے قلم بھی خشک ہو چکے ہیں اور تقدیر کے صحیفے بھی خشک ہو چکے ہیں، تقدیر کے قلم بھی خشک ہو چکے ہیں، تقدیر کے صحیفے بھی۔ ظاہری طور پر تاجر کہتے ہیں کہ میں نے تیر مار لیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حج ہے، یعنی جس نے حرام کھایا، جس نے حرام کھایا، سودے کے وقت جھوٹی قسم اٹھائی، نہ ان کی حج قبول ہوگی نہ ان کا عمرہ قبول ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس پیٹ کے اندر حرام کا ایک لقمہ جائے 40 دن تک ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے وہ جو بدن جو گوشت ہے خون ہے وہ حرام کا ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہ ان کی دعائیں قبول ہوگی، نہ ان کی نمازیں قبول ہوگی، نہ ان کے حج قبول ہوں گے۔ سامعین وقار، حجت الاسلام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ استاد شاگردوں پر شفقت کرے اور انہیں اپنے بیٹوں جیسا سمجھے۔
استاد کا مقصود یہ ہو کہ وہ شاگردوں کو آخرت کی عذاب سے بچائے گا. احیاء العلوم. مقصد اور غرض یہ ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوئی محفل ایسی نہ ہوتی جس میں غیر مسلم آپ کی دست اقدس میں دولتی ایمان سے مشرف نہ ہوتے. یعنی ہر مجلس کے اندر یہود و نصارہ اسلام قبول کرتے، جو ڈاکو ہیں، مثال کے بہتان باندھنے والے، چغل خور، بدکار، یہ ہزاروں کی تعداد میں ہر مجلس کے اندر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، توبہ طائف ہو جاتے ہیں. اور عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا رضائی الہی کیا ہے؟ ایک مسلمان کو اللہ کریم کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کہ نعمتی بھی اسی کی دی ہوئی ہیں اور آزمائشی بھی اسی کی طرف سے لے آتی ہیں. یعنی رضائی الہی یہ ہے کہ جب ہم نعمتی دی جاتی ہیں ہم خوش ہوتے ہیں، ہم شکر ادا کرتے ہیں، لیکن آزمائش کے وقت ہم بے صبری یعنی غیر الفاظ ادا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ دونوں حالتوں میں ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تکلیف ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. خوف خدا، فرمایا کہ گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کے لیے خوف خدا کا ہونا بے حد ضروری ہے. اور پارہ نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ما یکون من نجوى من ثلاثۃ، فرمایا کہ جہاں پر 3 بندے جمع ہوتے ہیں الا وهو رابع، اللہ فرماتے کہ چوتھا وہاں پر میں ہوں. ولا خمسۃ الا وهو سادسهم، جہاں پر 5 بندے جمع ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں پہ چھٹا میں ہوتا ہوں. جہاں پر 100 بندے ہو اللہ فرماتے ہیں کہ 101واں میں ہوتا ہوں. یعنی ہر مجلس کے اندر نماز ہم پڑھتے ہیں یا معاملات کرتے ہیں، لین دین ہے، تو یہ تصور کرنا چاہیے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے.